بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ورکو برج سملہ کے بارے میں مکمل تفصیل، ان کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہاں کیا غلطیاں کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، جن کو زندگی میں مشکلات آتے ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں احتیاط بھی بتائیں گے کہ کون سے احتیاط کریں تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں جی ورکو برج سملہ کس کا برج ہوتا ہے، کن لوگوں کا؟ یہ ہوتا ہے جی پروین، پلویشا، پارو، پرویز، ان لوگوں کا برج ورکو ہے۔ ٹھیک ہے جی، برج سملہ یہاں میں آپ کو ان کی ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے، جیسا کہ ورکو والوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ رازدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو کوئی بات بتا دی تو آپ سمجھ جائیں قبرستان میں دفن ہو گئی۔ یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں، اس بات میں یہ برج بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی پہلے نمبر پہ ہے، ٹاپ لیول پہ ہے رازداری کے سلسلے میں۔ یہ لوگ بہت ہی رازدار ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو راز بتا دیا تو کسی سے بات شیئر نہیں کرتے، یہ ان کی بہت ہی اچھی بات ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے ان کی۔ اور بہت جلدی کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، بہت وفادار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی پازیٹیو مائنڈ یہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات ورگو کی، یہ استصحاب ہوتے ہیں، لوگ خود کرتے ہیں استصحاب۔ آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو باتوں کو یہ خود سوچتے ہیں کہ کہاں پازیٹیو کرنا ہے کہاں نیگیٹو کرنا ہے، اپنی ذات پر سوال اٹھاتے ہیں اور اپنے ہی ذات میں جو سوال کا جواب نہ دے تو اپنی ذات سے خود لڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کس سے مشورہ نہیں لیتے، یہ اپنے سے سوال خود پوچھتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں، کیا اچھا کیا برا، کہاں اچھا کرنا ہے کہاں غلط کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ سے خود سوال کر، اپنے آپ سے خود باتیں کرتے ہیں، اپنے اندر کی ذات کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو کوئی دوسرا فرد روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، یہ اپنی ذات سے خود جنگ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں جس کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ورگو کی مشکلات پیدا کرنے میں ماسٹر مائنڈ، یہ ورگو لوگ جو ہے نا، یہ مشکلات پیدا کرنے میں، برا وقت لانے میں، مشکلات پیدا کرنے میں ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ان کا سولوشن بھی بہت جلد ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کا سولوشن ڈھونڈنے میں بھی یہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، مشکلات بھی خود نکالتے ہیں، پھر ان کا حل بھی خود نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورگو کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ بیل مجھے مار۔ اب یہ اپنے لیے خود پرابلم کریٹ کرتے ہیں، مشکلات پیدا کر اپنے لیے خود کرتے ہیں اور خود ان کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں۔ ورگو اپنے اسٹینڈرڈ کے بہت ہائی ہوتے ہیں، پھر اپنے اسٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے محنت بھی بہت کرتے ہیں، بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ ورگو بال میں بہت ساری کوالٹیاں ہیں، بہت ساری کوالٹیاں، یہ بڑے ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت، تب جا کے ان تک پہنچے گا۔ اگر کوئی چیز ان کو پسند آ جائے تو مطلب کوئی بڑے لیول کا اسٹینڈرڈ کے، تو ان تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ کا بناتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیز پسند نہیں کرتے، لو کوالٹی کی چیز یہ پسند نہیں کرتے، جو ڈھان لیا وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ ان کی یہ اچھی خوبیاں ہیں۔ ورگو کی شخصیت بہت مختلف پرسنالٹی کی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ان کی۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کیسے ہیں، لیکن یہ بہت ہی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی ان کی بات ہے۔ ورگو کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک بابا موجود ہوتا ہے، اپنی ایج سے زیادہ کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، بڑے عمر والے لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب اولڈ ایج، ایسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی لو لائف بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، ورگو کی لو لائف بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لو لائف میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، محبت کسی سے کر لیں تو پھر اس کی جان نہیں چھوڑنی، اور جب نفرت کر لیں تو پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑنی، حد گزر جاتی ہے ان کی۔ محبت میں آئے تب بھی، نفرت میں آئے تب بھی یہ حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ اگر ان کی عزت نہ کریں تو یہ اپنی عزت خود بننا جانتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، ایسے کام کرتے ہیں، ان میں ایسی کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں برج سملہ ورگو والوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نارمل کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ دینے کے بجائے اپنی جڑیں خود مضبوط کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہر وقت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اصول پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ورگو میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے اپنی زبان کی جنگ لڑتے اور جیت جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر یہ میدان جنگ میں بے شک
परफॉर्म ना कर पाएँ, लेकिन टेबल टॉक पे बात हो जाए तो इनसे आगे कोई गुजर नहीं सकता। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं। गुस्से में आ जाएं तो इनकी ज़ुबान से निकले लफ्ज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ होते हैं, जैसे किसी इंसान को काट के रख देते हैं। लेकिन जब ये लोग गुस्से में आए तो कोई पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इनसे मतलब उस वक्त इनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना इनके लिए काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है। मैं बात करता हूँ विरगो बुर्ज हमला वालों के बारे में। इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये पार्टनरशिप की बात करूँ तो इनको रिच माइंड पार्टनर चाहिए, रिच माइंड। ये क्योंकि इनकी सोच ही बहुत स्टैंडर्ड की सोच होती है। ये जब सोच तो आला सोचते हैं। इनके बारे में जुमला को कामिल पसंद मददगार। विरगो वालों की बात करूँ तो ये तेज़ दिमाग होते हैं, मसले की जड़ तक फ़ौरन पहुँचते हैं, फ़ौरन। ठीक है, जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, दूसरों की खिदमत करने वाले होते हैं। मैं बात करूँ विरगो वालों की, इनकी इतनी खूबियाँ कि मैं यहाँ बताने पे आ जाऊँ तो वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही आला ज़र्फ़ वाले होते हैं, सादगी पसंद, इनको ओवर एक्टिंग पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है इनको। ठीक है, इनके हालात ये अपने आप को हालात के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह ले आते हैं। ये इनको चाहिए कि सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, वर्जिश पे ध्यान दें, इनकी सेहत के लिए काफ़ी है। इनमें अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ जो इनकी नेगेटिव बातें हैं। खुद पर दूसरों पर कुछ कभी परफेक्ट नहीं करते, ये इनकी एक नेगेटिव बात है। ये परफेक्ट नहीं करते, दिमाग 24 घंटे चलता है आम हालत में भी। काम शुरू करने में देर लगती है क्योंकि ये बहुत सोचते हैं, बहुत सोच समझ के बाद ये काम करते हैं। ठीक है, काम से छुट्टी लेना मुश्किल लगता है इनको, छोटी छोटी बात पर तनकीद करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ सुमला के बारे में कि मोहब्बत और शादी के बारे में। सुमला बुर्ज जल्दी मोहब्बत में नहीं पड़ते, इतना जल्दी स्टेप नहीं लेते। मोहब्बत करने में, रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत में ये बड़ा वक्त लगाते हैं सोच समझ के। लेकिन अगर उन्होंने स्टेप ले लिया तो वफादारी की मिसाल होते हैं। ठीक है, इनको कैसा पार्टनर चाहिए मैं आपको यहाँ बता दूँ। काबिल एतमाद, ज़हीन, साफ सुथरा, बेवजह ड्रामा ना करने वाला, रिच माइंड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इनकी मोहब्बत का अंदाज जी खिदमत से मोहब्बत दिखावा। पार्टनर के लिए ये काफ़ी काम करते हैं, वीआईपी खाने बनाते हैं। ठीक है, लैपटॉप ठीक करना, इन बातों में ये अच्छे होते हैं। इनकी जो सोच है ना, इनको अगर पार्टनर चाहिए तो रिच माइंड चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, और ये बड़े ही सफाई पसंद। मैं जितना यहाँ पे आपको कहूँ ना सफाई पसंद, देखिए इस्लाम में कहते हैं जी सफाई निस्फ ईमान है, तो ये विरगो वालों के लिए ये बड़े ही सफाई पसंद होते हैं, बड़े ही सफाई पसंद। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ जी इनके साथ अगर मैच करें, बेस्ट मैच सरतान, अकरब, बुर्ज सूर इनके लिए बड़े परफेक्ट मैच है। इनके लिए मसला, अगर आपकी शादी हो गई है बुर्ज कौस से, एफ नाम जिनका शुद्ध फे, आपके लिए मसला बनेगा। अगर शो गए जोजा से, जेमिनाई, के क्यू आपके लिए मसला बनेगा। बुर्ज हूत, डी आपके लिए बहुत मसला बनेगा। आप लोगों की शादी में काफ़ी रुकावट, मौजूदा वक्त की बात करूँ, अक्सर देर से शादी होती है, आपकी इस वक्त भी शादी में कुछ रुकावटें हैं। सोचने की बात यह है कि आप इतने अगर पॉजिटिव हैं, आपके बारे में इतनी तारीफ़ें की गई हैं, आपके बारे में इतना कुछ पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है। आपके कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में भी सब कुछ, आपके कैरियर बिल्कुल साफ़ है, आप में कहीं भी नेगेटिव बात नज़र नहीं आती, लेकिन फिर आपकी शादी में क्यों रुकावट है ये आपको आगे बताऊँगा, एहतियात भी बताऊँगा, सारी तफसील आपको यहाँ मुकम्मल तफसील दूँगा। आपकी बेहतरीन फील्ड अकाउंटेंट, मेडिसन, नर्सिंग, रिसर्चिंग, ये आपके लिए बेहतरीन फील्ड है। पैसे का रवैया, बजट बनाना आता है, फजूल खर्ची इनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये फजूल खर्च बिल्कुल नहीं होते। मैं सेहत की बात करूँ तो हज़मे में मसला रहता है। ठीक है, पीठ का मसला, परेशानी, जल्द के मसाइल, और फिर वही बात है यहाँ भी नींद का मसला है। ये जितने बुरुज हैं सबको मैं वाज़ा कर दूँ, हर बुरुज में नींद का मसला क्यों आ रहा है। आप लोग मोबाइल को सर पर रख के अपनी नींद का ख्याल क्यों नहीं करते। अब ये बात भी सोचने वाली है ना जी। आप लोग भी वही बात है, नॉर्मल लोग तरह नींद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। आप एक रूटीन बनाएं, वक्त पे खाना खाएं। ठीक है, रोज़ 15 मिनट वॉक करें, परेशानी का वक्त अपने जहन को फ्रेश रखें, इन चीज़ों पे अमल करें। अब मैं आपको बताऊं, आप तल्लुकात में विरगो बुर्ज समरा वाले तल्लुकात में क्या दोस्त कम बनाते हैं, लेकिन जो बना लें फिर पक्के बनाते हैं। लोग तुमसे अमली मशवरा लेने आते हैं, छोटी छोटी बात याद रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं बुर्ज समरा के बारे में, ये बड़े खामोश, मुशाहदा करने वाले, सफाई पसंद,
ان کو گندگی بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے گندگی۔ ان کا میں آپ کو لکی نمبر بتاؤں، 5 6 15 ان کا لکی نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مقصد دنیا میں ترتیب، یہ چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شفا اور بہتری لانا، لوگ کے اچھا سوچنا، ٹھیک ہے، بغیر کسی مطلب کے مدد کرنا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جوپیٹر جون 2026 کی 2 تاریخ کو ٹرانزٹ ہوا ہے، اور یہ میرے خیال میں آپ کے بروج کے 11ویں گھر میں کیا ہے، تو اس کی بھی آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں ورگو مجھے سمجھا کہ آپ کو پہچان دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ بہت ہی مددگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ بہت ہی بڑے، آپ اچھے مشورے دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب اگر زیچے میں جاؤں، آپ کے زیچے میں مجھے سمجھا ورگو والے کے زیچے میں جاؤں، آپ کا زیچہ کیا کہتا ہے اس وقت، موجودہ وقت کی بات کروں، پہلا گھر ہوتا ہے شخصیت کا، یہاں پہ مرکری موجود ہے، موجودہ وقت ابھی کی بات کروں۔ آپ خود صفائی پسند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں بات کروں، چہرے پہ سنجیدگی، آنکھوں میں ذہانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پہلا گھر اچھی حالت میں، اچھی کنڈیشن میں، تو لوگ آپ کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک۔ اگر یہ آپ کا پہلا گھر، زائچے کا پہلا گھر کمزور ہے، تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، معدے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، جلد خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا زائچے کا پہلا گھر خراب ہے تو معدے میں مسئلہ ہو سکتے ہیں، آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اگر آپ کے زائچے کا پہلا گھر کمزور ہے۔ اب ہم یہاں دوسرے گھر کی بات کریں تو یہاں پہ میزان ہے، حاکم شرع زورا یہاں موجود ہے، وینس، ٹھیک ہے، پیسے والا، یہ آپ کا گھر ہے جی، دولت، خاندان، زبان، پیسہ، شراکت، بیوٹی، آرٹ۔ اب میں اگر یہاں بات کروں تو خاندان میں توازن رکھنا چاہتے ہو، آپ کو خاندان میں توازن رکھنا چاہیے، کیونکہ وینس یہاں موجود ہے۔ اگر آپ کا زائچے کا دوسرا گھر صحیح حالت میں ہے تو خوشگوار گھر، اچھی آمدنی، اچھا بول چل، سارا کچھ رہے گا۔ اگر آپ کے زائچے کا دوسرا گھر کمزور حالت میں ہے تو پارٹنر کی وجہ سے مالی نقصان۔ دیکھیں جی ورگو والو، برج سملہ، میں آپ کو یہاں بالکل واضح بتا دوں، اگر آپ میرڈ لائف ڈسٹرب ہے تو آپ کے زائچے کا دوسرا گھر کمزور ہے۔ میں آپ کو آخر میں اس کا حل بھی بتاؤں گا، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے زائچے کا دوسرا گھر کمزور ہے تو آپ کی میرڈ لائف بہت ڈسٹرب ہے، اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ بھی کافی ڈسٹربنس کا شکار ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی زائچے کا دوسرا گھر اگر کمزور ہے تو۔ اگر میں چل جاؤں زائچے کے تیسرے گھر کی طرف تو یہاں پہ مریخ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، بہن بھائی سے تعلق شدید ہوتا ہے، باتوں میں گہرائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے، اب چھوٹے سفر آپ کو پسند نہیں ہوتے کہ آپ تھک جاتے ہیں جلدی۔ اگر آپ کے زائچے کا تیسرا گھر پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو بہادر، راز فاش کرنے والے، اچھے ریسرچر، آپ ادھر بڑے پرفیکٹ جائیں گے۔ اگر آپ کے زائچے کا تیسرا گھر ٹھیک ہے تو اگر تیسرا گھر کمزور ہے تو بہن بھائیوں سے جھگڑا، شک بہت کریں گے آپ، بہن بھائیوں پہ، گھر والوں پہ شک بہت کریں گے۔ اگر آپ اپنی میرڈ لائف میں، اپنے گھر میں بہن بھائیوں پہ شک کرتے ہیں، میرڈ لائف ڈسٹرب ہے، شک، تو اب یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کے زائچے کا تیسرا گھر اس وقت کمزور حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ماں مذہبی یا استاد قسم کی ہوتی ہے، گھر میں سکون کم، کیونکہ دماغ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کو تیار ہوتا ہے۔ بیرون ملک سفر، دور کا سفر، گھر میں آپ کا پلان بن رہا ہے، لیکن فی الحال سفر کا میں یہ بتا دوں آپ کو، میں آپ کو اسی ویڈیو میں آؤٹ کنٹری سفر کے بارے میں بتا دوں گا کہ کتنے پرسنٹ چانس ہیں ویزا کے، کتنا پرسنٹ آپ کو آؤٹ کنٹری جانا آپ کے لیے پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں بات کروں آپ کے زائچے کے چوتھے گھر کی، تو اس میں آپ کا اس کا چوتھا گھر تو ٹھیک ہے، مشتری حاکم سے آ رہا ہے، یہ اس وقت اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ ہم یہاں پانچویں گھر کی بات کریں، اولاد، محبت، یہاں پہ زحل ہے، سیٹرن نحوس اللہ سے آ رہا ہے، سیٹرن ٹھیک ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کا پانچواں گھر اس وقت کمزور حالت میں ہے۔ اب دیکھیں پانچواں گھر کس چیز کے ہے، محبت میں سنجیدگی، ٹھیک ہے، جلدی دل نہیں دیتے، اولاد ذمہ دارانہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ تعلق رسمی آپ کی جو وہ ڈسٹرب ہے۔ میں آپ کو بتا دوں محبت میں آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، محبت میں دیر ہو رہی ہے، آپ کو کافی انتظار ہے، کیوں کہ آپ کے پانچویں جو گھر ہے زائچے کا، اس میں سیٹرن موجود ہے، سیٹرن نحوست کا سیارہ ہے۔ اگر آپ کی لو لائف ہے تو وہ کافی ڈسٹرب ہے، اگر آپ میرڈ لائف ہے تو اولاد کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہے، فکر مند ہے، ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پہ اولاد کے بارے میں۔
اگر آپ کا بوجھ سنبھلا ہے تو اس وقت اولاد کے بارے میں کافی ڈسٹرب ہے، اس کی فکر بہت رہتی ہے، اور محبت اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو محبت والی لائف آپ کی بہت ڈسٹرب ہے، بڑے تنگ کرتے ہیں آپ اس لائف میں، کیونکہ آپ کے زچ کا 5واں گھر کمزور حالت میں اس وقت ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ چھٹے گھر کی بات کروں تو یہاں پہ بھی سیٹرن موجود ہے، ایکیرنس ہے، نوکری، بیماری۔ اب یہاں میں بات کروں جی چھٹے گھر کی تو دشمن چھپے ہوئے، آپ کی دشمنی بھی تھوڑی زیادہ ہے، ٹانگوں کا خاص خیال رکھیں، صحت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، نوکری میں بھی رکاوٹ آپ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے چھٹا گھر بھی بہت کمزور حالت میں، کیونکہ وہاں پہ سیٹرن ہے، سیٹرن اچھا سہرا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اگر آپ نوکری کریں تو آپ کی وہ لائف ڈسٹرب ہے، آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا، آپ مینٹلی طور پہ وہاں بالکل خوش نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی زچ کا چھٹا گھر بالکل واضح بتا رہا ہے اس وقت وہ کمزور ہے۔ ساتویں گھر کی بات کروں، ساتواں گھر تو ویسے ہی ہر کسی کا، مجھ سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری شادی کا بتائیں، تو اس بندے کا نام اور ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے آپ کی زچ کا 7واں گھر دیکھنا پڑتا ہے کہ شادی کب کہاں کس وقت ہے۔ میں اب بات کروں گا زچ کے 7ویں گھر کی، جو شادی کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہے۔ شریک حیات نرم دل، خواب دیکھنے والی، کبھی کبھی غیر ذمہ دارانہ لگے، بزنس پارٹنر پر بھروسہ مشکل ہوتا ہے، شادی میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو کافی قربانیاں اب بھی دینی پڑیں گی، اگر آپ ریلیشن شپ میں سنگل ہیں تو کافی قربانیوں کے بعد آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ تو اگر آپ کے 7واں گھر، زچ کا 7واں گھر کمزور ہے، آپ کو دھوکہ ملے گا، ٹھیک ہے، حقیقت سے فرار ہو جائے گا، آپ کا پارٹنر پیچھے ہٹ جائے گا، ذمہ داریاں نہیں قبول کرے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، بریک اپ ہو جائے گا، آپ کا ریلیشن ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کی میرڈ لائف ہے تو وہ کافی ڈسٹرب ہو جائے گی، کیوں کہ یہاں شادی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کو دھوکہ ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں، سنگل ہیں، آپ کا ریلیشن شپ چل رہا ہے تو آپ کو دھوکہ ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ اس کا حل بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ 8ویں گھر کی بات کروں تو یہاں پہ مریخ موجود ہے، ٹھیک ہے، اچانک پیسہ، دولت، اچانک فائدہ یا نقصان، روحانی طور پہ تبدیلی۔ میں اب یہاں بات کروں تو آپ کو انکم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اچانک پیسہ ملے گا، ان نون جگہ سے پیسہ ملے گا۔ اگر آپ نے سرجری کروانی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی، اس میں رپورٹس پازیٹیو آئیں گی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈرائیو کا تھوڑا خیال رکھیں، حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، غصے کی وجہ سے نقصان، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اب دیکھیں مریخ کا کیا کام ہے، آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا، مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کو غصہ بہت آئے گا، غصہ کریں گے اور آپ آن ڈرائیو ہیں، آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ویڈیو کے آنے آپ کو اس کا حل ہی بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ کا زچ آپ کو کلیئر وارن کر رہا ہے، بائک ڈرائیو کریں احتیاط سے کریں، لانگ ڈرائیو پہ جائیں تو احتیاط کریں، غصے پہ کنٹرول کریں، غصہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے 8ویں گھر میں ایریز موجود ہے، ایریز کا کام کیا ہے، غصہ دلانا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اب 9ویں گھر کی بات کروں تو یہاں پہ زہرہ ہے، وینس ہے، ٹھیک ہے، قسمت، لمبا سفر۔ اب میں بات کروں یہاں پہ آپ کو پیسہ ملے گا، خوبصورتی، ٹھیک، آرام پسند، آپ کو لمبا سفر بھی فائدہ دے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو آؤٹ کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا، آؤٹ کنٹری آپ کا سفر بالکل ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور بہت جلد ممکن ہے، اس سال میں ممکن ہے، 2 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے۔ سستی کی وجہ سے آپ موقع ضائع کر دیتے ہیں، یہ آپ کے زچ کا نامہ گھر بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل سب ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ بیرون ملک آپ کا ویزا لگ سکتا ہے، کسی ویزا پہ بھی ہے، وزٹ ویزا، ورک ویزا، کچھ بھی ہے، یہاں پہ آپ کا سفر بالکل پازیٹیو آ رہا ہے، آپ کا زچہ کہہ رہا ہے جی بالکل آپ کا سفر ممکن ہے۔ اگر آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں واضح کر دوں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو آؤٹ کنٹری انہیں شادی کی خواہش رکھتی ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں تفصیل بتا چکا ہوں کیوں اور کس وجہ سے کافی لڑکیاں آؤٹ کنٹری شادی کے لیے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے۔ اگر آپ یہاں شادی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا ذائچہ دیکھنا پڑے گا، آپ کا اپنا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کا بوجھ سنبھلا ہے، ٹھیک ہے، ورگو ہے، تو کوئی بات نہیں، صحیح، آپ کا سفر ممکن ہے، لیکن آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی شادی کسی پرفیکٹ بندے سے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کا سفر ناکام ہو جائے گا۔ اگر آپ بیرون ملک جا رہے ہیں تو پہلے کس سے اپنا ذائچہ کروا لیں، کسی پرسنٹنگ کروا لیں، کسی بھی اسٹرالجر سے، کس سے بھی ایک بار تفصیل لے لیں۔ اگر میں یہاں آگے جاؤں 10ویں گھر میں تو یہاں مرکری موجود ہے، عطارد، جوزہ، جیمنائی، کیریئر، ٹھیک ہے، میڈیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا ذہن جو ہے بہت تیز کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ بزنس آپ کرتے ہیں تو بزنس آپ کو کامیابی ملے گی، بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔
اگر یہاں پہ تھوڑی سی بے چینی کریں گے، تھوڑا سا کام کی توجہ نہیں دیں گے، تو آپ کا کام لمبا ہو سکتا ہے، بزنس میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اگر آپ مینٹلی طور پہ حاضر ہو کے وہاں پہ توجہ نہیں کریں گے. کیونکہ دسوں کر یہ بالکل آپ کو واضح کرے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ واضح بات ہو رہی ہے بزنس کی، تو وہاں اپنے مینٹلی اپنا آپ کو حاضر رکھنا ہے. ٹھیک، کامیابی ملے گی آپ کو بزنس میں، بہت کامیابی. اگر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے تو وہاں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا میڈیا بہت آگے بڑھے گا. آپ کا چینل ہے، کچھ بھی ہے، میڈیا سے تعلق ہے، تو ورکو والوں کے لیے، برج سملہ والوں کے لیے ان کا ذائچہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں بہت آگے جائیں گے. اگر میں یہاں آگ کی چلوں تو بات کروں آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کی، سرطان یہاں پہ موجود ہے، مون. ٹھیک ہے، گھر میں آمدنی، خواتین، خوراک، اس بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو دوست مددگار ملیں گے، آپ کو گھر سے اگر آمدنی ہے تو وہ بالکل پازیٹیو رہے گی. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں نقصان کیا کر رہے ہیں؟ آپ جذباتی دوستوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں. دوستی سوچ سمجھ کے کریں. آپ اتنے پازیٹیو مائنڈ ہیں، اتنا آپ میں خوبیاں ہیں، تو یہاں پہ پھر اب کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ کا ذائچہ کہہ رہا ہے کہ دوستوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا بالکل ذائچہ کا یہاں کا بالکل کلیئر آپ کو وارن کر رہا ہے. دوستی سوچ سمجھ کے کریں، کسی کو پیسہ نہ دیں، کسی کو اپنے گھر کے راز نہ بتائیں، کیونکہ آپ کا ذائچہ کافی جگہ آپ کو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ نے یہ بھی کرنا ہے. باقی ویڈیو کے آنے میں آپ کو اور احتیاط بتاؤں گا. اگر میں یہاں بات کروں آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کی، یہاں پہ مون ہے، یہاں پہ سن موجود ہے. مون آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں تھا، 12ویں گھر میں سن موجود ہے، برج لیو. ٹھیک ہے، خرچ شاہانہ ہوتا ہے، آپ کا خرچ بہت زیادہ ہوگا. یہاں بھی نیند کی کمی آپ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اناج کو اس نقصان ہوگا. فضول خرچی نہ کریں، نیند کا پراپر خیال رکھیں. 10 بجے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں. کم از کم آپ کی نیند ٹھیک ہوگی تو آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی. یہاں نیند کی وجہ سے آپ کی صحت بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بیرون ملک روحانی سفر فائدہ دیتا ہے. اگر آپ آؤٹ کنٹری جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن میں دوبارہ بھی یہ بات آپ کو واضح کر دوں، اگر آپ ورک ویزا پہ جا رہے ہیں، وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں، کس کے لیے جا رہے ہیں، کس کام کے جا رہے ہیں، آؤٹ کنٹری جانے سے پہلے ایک بار ذائچہ اپنے بنوا لیں، ایک بار پرسنٹنگ کروا لیں. دیکھیں کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا سفر تو بالکل یہاں آپ کا سفر بالکل کامیاب آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا. صحت کا خاص خیال رکھیں، آپ کی نیند کا خاص خیال رکھیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں سملہ والوں کے لیے 2026 میں جوپیٹر ٹرانزٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جوپیٹر کے ٹرانزٹ کے بعد ورگو برج سملہ والوں کے لیے کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ان کو کیا فائدہ، کیا نفع، کیا نقصان. دیکھیں جی، جوپیٹر آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے. جہاں پہ 11ویں گھر میں وہاں پہ آلریڈی سرطان موجود ہے، مطلب مون وہیں پہ ہے. اگر میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو فائدہ، دوستوں سے بہت فائدہ ملے گا، نیٹ ورک سے آمدنی آئے گی، لمبی مدت کی خواہشیں پوری ہوں گی. میں دیکھیں جب آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جوپیٹر جو کہ ٹرانزٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی برج والوں کو فائدہ دے گا، کافی برج والوں کو اس میں فائدہ ملے گا. آپ کو دوستی کے ذریعے بہت فائدہ ملے گا، بہت فائدہ. آپ کے مسائل حل ہوں گے، وفادار، آپ کا دوست وفادار ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں ذرا بے احتیاطی کریں گے، تھوڑی سی بے احتیاطی کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جوپیٹر 2 جون 2026 کو سرطان میں داخل ہوا اور 30 اکتوبر 2026 تک وہیں رہے گا، جو کہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے. 30 اکتوبر تک آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر چلا جائے گا. اگر میں یہاں 11ویں گھر کی بات کروں، ذائچے کے 11ویں گھر کی، تو یہ آمدنی والا ہے. آمدنی فائدے کی بات کروں، دوستوں سے آپ کو فائدہ ملے گا، سوشل نیٹ ورک، گروپ، پروجیکٹ، پیسہ آپ کے پاس آئے گا اور پیسہ تھوڑا زیادہ آئے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب پیسہ زیادہ ہے تو صدقہ لازمی دیا کریں. قرآن مجید میں صدقے کے بارے میں ہے جی، صدقہ لازمی دیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صدقہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، خیرات الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن صدقہ لازمی دیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ بہت آنے والا ہے. صدقہ لازمی دیا کریں. میں آپ ہر برج والے کو یہ بات واضح کرتا ہوں. آپ کے خواہشات کی تکمیل کا وقت ہے. ٹھیک ہے، پروموشن ہوگی، نئی جاب ملے گی، بیرون ملک سفر بالکل آپ کا بہترین موقع ملے گا. بیرون ملک سفر کے لیے آپ کو اچھا گولڈن ٹائم پیریڈ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہاں بتا دوں بہن بھائیوں کے بارے میں، تو بڑے بہن بھائیوں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے، زندگی میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، بہت کچھ. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دوستوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، سب ٹھیک نہیں ہوگا، سب خراب ہو جائے گا. فضول خرچی نہیں کرنی.
پیسہ سوچ سمجھ کے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ گروپ ٹور پیسہ زیادہ خرچ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا گروپ ٹور ہے تو آپ کا پیسہ بہت خرچ ہوگا، بہت زیادہ۔ صحت کا مسئلہ بن سکتا ہے نیند کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کھانے کی روٹین ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، معدہ آپ کا آلریڈی خراب ہے، اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ دوستوں کو کامیاب دے کر خود کو کم مت سمجھیں، حسد میں غلط فیصلہ آپ نہ کریں کبھی بھی۔ میں آپ کو یہاں بتا دوں احتیاط کے بارے میں کہ آپ کی جو صحت ہے، نیند معدے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیریئر میں ٹیم پر انصار خود کو کام میں مصروف رکھیں۔ خواہشات زیادہ امیدیں باندھ کر مایوس، آپ کا ذائچہ اپنا بتا رہا ہے، اگر زیادہ امیدیں بنائیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ غلط دوستوں سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، انہی 2 ماہ میں ملے گا۔ میں بات کر رہا ہوں سملہ ورگو کے بارے میں، اور میں اب آپ کو یہاں بہت باتیں بتا چکا ہوں۔ آپ کا بہت پازیٹیو مائنڈ ہے، بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن آپ کو دوستی میں دھوکہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوست میں آپ کو بالکل واضح دھوکہ مل سکتا ہے، آپ نے دوستی سوچ سمجھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس وقت جوپیٹر آپ کے ذات کے 11ویں گھر میں موجود ہے، اور 11واں گھر کس دوستوں کی طرف سے ہے، 11واں گھر دوستوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستوں کی طرف سے آپ کو دھوکہ مل رہا ہے۔ اب آپ کے کتنے دوست ہیں، کہاں پہ دوست ہیں، کیا نہیں ہے، تو یہ تو آپ کو خود ہی پتہ ہوگا، لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ جوپیٹر 26 میں آپ کی آمدنی دوست اور خواہشات کے دروازے کھولے گا۔ اب جوپیٹر ٹرانزٹ ہو چکا ہے، آپ کے ذات کے 11ویں گھر میں ہے، یہاں پہ جوپیٹر کیا کرے گا، آپ کے آمدنی دوست اور خواہشات کے دروازے کھول دے گا۔ میں آپ کو یہاں احتیاط بتا دوں، احتیاط آپ نے کیا کرنا ہے، دوستوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہر کسی پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو راز نہیں بتانے، اگر آپ یہاں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی بات دوستوں میں شیئر کریں گے، آپ کو وہاں ناکامی ہوگی، وہاں آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، وہاں آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو واضح کر دوں، یہاں جوپیٹر ٹرانزٹ ہو چکا آپ کے ذات کے 11ویں گھر میں، آپ کو پیسہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو وہاں پیسہ، فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنی، بچت کرنی ہوگی آپ نے، یہ میں آپ کو احتیاط کر رہا ہوں۔ غلط دوستوں سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، دوستی سوچ سمجھ کے کریں، زیادہ امیدیں مت باندھیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خود کام کریں، خود کام۔ نیند میں معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، پراپر نیند کریں۔ اس کے بعد میں بات کروں، اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں، آپ کی ایج ہو گئی ہے زیادہ، شادی نہیں ہو پا رہی، میرڈ لائف ڈسٹرب ہے، اولاد نہیں ہو پا رہا، اسے مسئلے، تو کسی قسم کے مسئلے کے لیے آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ٹک ٹاک میں میرا نمبر موجود ہے، اور جب بھی مجھ سے کوئی سوال کریں تو کوشش کیا کریں نیم اور ڈیٹ آف برتھ دونوں لے کے بھیجا کریں، تاکہ میں آپ کی ریڈنگ کروں، زیچہ سا میرا کہ آپ کو جواب دے سکوں۔ اگر آپ صرف نام ڈیٹ آف برتھ بھیجیں گے تو میں آپ کو پراپر زیچہ نہیں دیکھ سکوں گا، آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکوں۔ اس لیے کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھیں تو یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نیم اور ڈیٹ آف برتھ دونوں لکھ کے بھیجیں گے۔ اس کو میں آپ کو واضح کر دوں، کسی قسم کا مسئلہ ہے، نظر بد، بندش، رکاوٹیں، کالا جادو، اثرات، کوئی مسئلہ بھی ہے، اس کا توڑ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے توڑ کے اپنے مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں جی، طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں، طلاق ریشو بڑھتی جا رہی ہے، طلاقیں، خلا، روزانہ کئی مسائل آتے ہیں سامنے۔ میرے کئی ایسے لوگ ہیں مجھے کال کرتے ہیں، جی طلاق ہونے والے، کیا کروں؟ جب میں ذائچے میں دیکھتا ہوں ان کا میچ ہی نہیں ہے، ان کے آپس میں سٹار میچ نہیں کرتے، وہ دشمنی میں آ رہے ہیں، تو پھر اب میں ان کو کیا کہوں؟ اس لیے شادی سے پہلے ایک بار ذائچہ لازمی بنوا لیں، پرسنل ریڈنگ لازمی کروا لیں، کہ بعد کی جو اذیت ہے اس سے آپ بچ سکیں۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شو ہے، آپ مجھ سے کوئی سوال ہی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، کچھ ہی پوچھنا ہو تو وہ آپ بالکل واضح بغیر کسی مسئلے کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھ سے کوئی سوال پوچھنے سے پہلے نیم اور ڈیٹ آف برتھ دونوں لکھ کے بھیجیں گے، میں آپ کا ذائچہ سا میرا کہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں بجے سملہ والوں کے لیے، ان کے لیے بڑا پرفیکٹ ٹائم ہے، بڑا اچھا وقت ہے، آمدنی آئے گی اور پیسہ بہت زیادہ آئے گا، پیسہ آپ کے آنے کا وقت ہے، آپ کا کیریئر بڑا پرفیکٹ ہو جائے گا۔ آؤٹ کنٹری اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 2 مہینے میں آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا، جون جولائی میں آؤٹ کنٹری آپ چلے جائیں گے۔ آؤٹ کنٹری جانے سے پہلے ایک بار اپنا ذائچہ بنوا لیں کہ کیا کیا احتیاط کرنی ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی شادی ہونے والے قریب، آپ کی منگنی ہونے والی، رشتہ ہونے والا ہے، تو ایک بار اپنا ذائچہ لازم بنوا لیں، تاکہ بعد میں کل کے عدالتوں کے چکروں سے، کل وکیلوں کے چکروں سے، کل اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آج اپنے اوپر تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں، تاکہ آپ فیصلہ صحیح پرفیکٹ فیصلہ کر سکیں، آنے والا کل آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، بات پیسوں کی نہیں، بات فیس کی نہیں، مجھ سے کوئی بھی کلائنٹ آ کے مجھ سے سوال کریں شادی کے بارے میں تو میں اسے فری آف کاسٹ کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ فیس پے نہیں کر سکتا۔ تو میں یہی کہوں گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کی میں بغیر
کسی فیس کے فری آف کاسٹ اس کا آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو میں یہی کہوں گا شادی سے پہلے ایک بار پرسنٹنگ لازمی کروا لیں۔ اگر اس وقت آپ کی لائف ڈسٹرب ہے، میرڈ لائف کے بارے میں کافی مسائل لوگوں کے، میرڈ لائف کافی لوگوں کے ڈسٹرب ہے، تو ایک بار مجھ سے ذائچہ بنوا لیں، پرسنٹنگ کروا لیں۔ جہاں تک ہوا میں آپ کی بہترین رہنمائی کروں گا، اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں کسی کی بہترین رہنمائی کروں، بات پیسوں کی فیس کی نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریں گے، آپ کو مجھ سے بات کر کے اچھا لگے گا، اور جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی بہترین رہنمائی کروں گا۔ اس کے بعد اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت باتیں بتاؤں گا مکمل تفصیل کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، کیا ملنے والا ہے کیا نہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔